اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ پچھلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں کے شرک کے متعلق بیان فرمایا کہ نصرانیوں کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو کل خدا مانتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں حلول کیے ہوئے ہے، تو کل خدا مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو دوسرا گروہ جو تھا ان کا فرقہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ثلث مانتا تھا، ایک تہائی خدا۔ ٹھیک ہے جی، وہ اقانیم ثلاثہ کا جو نظریہ رکھتے تھے، وہ تین ذاتیں مل کر خدا بنتی ہیں، یعنی تین میں سے تیسرے، اس طرح کے ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے، نظریہ رکھتے تھے۔ تو ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثلث خدا تھے، ایک تہائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا پچھلی دونوں آیات کریمہ میں ان کا عقیدت ذکر کرنے کے ساتھ ہی ان کا رد بھی فرما دیا۔ آیت نمبر 75-76 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی عقیدہ الوہیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدائی ثابت کرنا، ان کے لیے الوہیت ثابت کرنا، اس کا حصی رد فرمایا ہے، یعنی حصی دلیل عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں مگر رسول، وہ تو صرف رسول ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر جو عصر واقع ہو رہا ہے نا، یہ الوہیت کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ انسان تو ہیں، یہ نہیں کہ بندہ انسان ہی نہ مانے انہیں، بشر ہی نہ مانے انہیں، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہی نہ مانے انہیں، باقی ساری شانیں ان میں موجود ہیں۔ نفی رسول کہہ کر، یہ حصر کے ساتھ الا رسول کہہ کر حصر جو ہے وہ کسی اور چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، ان کی شانوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر جو حصر واقع ہو رہا ہے وہ حصر رب تبارک و تعالی کی الوہیت کے مقابلے میں ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو فقط رسول ہیں۔ تو وہاں بھی جو حصر واقع ہوا ہے، جو نفی ہو رہی ہے، وہ حصر ہے الوہیت کے مقابلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہیں۔ جیسے کئی سارے احمق لوگ زور دیتے ہیں اس آیت کریمہ پر، ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے مگر رسول ہیں جی۔ وہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی حصر واقع ہو رہا ہے رب تبارک و تعالی کی الوہیت کے مقابلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، مطلب کیا ہے؟ الہ نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ جی کئی احمق کہتے ہیں دیکھیں جی آیت مبارکہ میں تو آ گیا وہ صرف رسول ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی وہاں حصر جو ہے خود انہی کی شانوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لفظ رسول کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کی باقی عظمتوں کی نفی نہیں فرمائی کہ تم کھڑے ہو کر یہ کہنے لگو وہ تو صرف رسول ہیں اور کچھ ہے نہیں۔ جو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار سن لو لوگوں میں رب کا حبیب بن کے آیا ہوں، یہ کیا ہے پھر؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ باہم گفتگو کر رہے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ سنو یار، آدم علیہ السلام کو رب نے کتنی شان دی ہے، صفی اللہ بنایا ہے رب نے۔ صفی کہتے ہیں چنے ہوئے کو، عورتوں کا نام ہوتا ہے نا صفیہ کہتے ہیں چنی ہوئی کو، پسندیدہ خاتون۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو لقب دیا صفیج کا معنی ہے چنا ہوا، رب کا چنا ہوا ہے جی۔
آپ کو بندہ یہ کیا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو انسان تھے، بشر تھے، تو صفی کا انکار ہی کر دے؟ ان کی جو یہ صفت ہے صفی اللہ ہونا، اس کا انکار ہی کر دے کہ وہ تو ایک رسول تھے، ایک نبی تھے بس۔ حضرت آقا علیہ السلام کے ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، وہ رب کے گہرے یار ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، رب کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے اپنا یعنی کہ روح اللہ قرار دیا ہے جی۔ اتنی عظمتیں اور شانیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو کچھ تم نے کہا ہے نا میں نے سارا سنا ہے، میں نے سارا سن لیا ہے۔ واقعی آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، واقعی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، واقعی نوح نجی اللہ ہیں، واقعی عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، خبردار یہ بھی سن لو تم، میں رب کا حبیب بن کے آیا ہوں، اس پر فخر بھی نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ آقا علیہ السلام نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے میں سارے کے سارے میں کہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گا قیامت والے دن، ولا فخرا، اور اس پر فخر بھی نہیں ہے، اس پر فخر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران کن بات ہے، اتنی بڑی بات ہو کہ سارے نبی بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں سارے نبی، اور ساری کائنات کے لوگ بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں جی۔ حضور کا جھنڈا اتنا بڑا ہو، حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، اور حضور فرمایا فخر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں میں نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں، فرمایا کہ فخر وہ کریں جو میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، جنہیں جگہ ملی ہے میرے جھنڈے کے نیچے وہ یہ فخر کریں کہ ہمیں تو امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملی ہے، میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو وہ کرے نا میں جو میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات فرمائی ہے حضور نے، اور اس طرح کی بہت باتیں فرمائی ہیں حضور نے، اپنی عظمتیں اور شانیں حضور نے خود بیان کی ہیں جی، بیان کر کے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کسی بھی بندے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے منہ پر تعریف کی جائے نا کسی بندے کے منہ پر تعریف کی جائے تو میں کہ اس کی طبیعت خراب کرنے والی بات ہے، یعنی وہ بگڑ جائے گا نا، اپنی تعریف سنیں گے تو ممکن ہے وہ پھول جائے، اس نفسانیت جو ہے اسے خراب کرے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو اس طرح کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہا ہے الا وانا حبیب اللہ، یہ تعریف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں نفسانیت کے بگڑنے کا خطرہ ہو، جہاں شیطان کے برگلانے کا خطرہ ہو، جہاں حفاظت رب کر رہا ہو، وہاں تو پھر وہ دیہاتی آیا تھا نا ایک بندہ آقا علیہ السلام کے پاس، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے بکری اٹھائی، بھیڑ اٹھا لی، تو انہوں نے جا کے چھین لی، دیہاتی نے جب چھینی تو وہ بھیڑیا دور جا کے بیٹھ کے کہنے لگا پتہ نہیں کیسے لوگ آ گئے ہیں مجھ سے میرے رزق کی چھین لی ہے۔ تو وہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے یار، بھیڑیے بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ کہنے لگا تجھے یہ عجیب لگ رہا ہے کہ بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں، تجھے یہ عجیب نہیں لگتا؟ یہ دو کھجوروں کے جو باغ ہیں ان کے درمیان میں مدینہ شہر ہے، اس میں نبیوں کے امام آئے ہیں، وہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، تجھے یہ نہیں عجیب لگتا یار اتنی بڑی بات تیرے ساتھ ہوئی پڑی ہے، تو ادھر بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا یار یہ تو اس سے بھی بڑی عجیب بات بتا دی تو نے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں پھر جا کے ان کا پتہ کرتا ہوں، لیکن فکر ہے میری بکریوں کا خیال کون کرے گا؟ اس نے کہا تو جا، اب تیری بکریاں جانے اور میں جانوں، تیری بکریوں کا خیال میں کروں گا۔ جی وہ بندہ گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام کو آ کے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا صحابہ کو جمع کرو، سارے صحابہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دوبارہ پھر قصہ سنا، ہوئی دوبارہ پھر سنا۔ آپ بتائیں جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہو نا جی اس کی تعریف اس کے منہ پر کی جائے تو یہ بندہ پھیل جائے گا، تو اس کے سامنے اس کی بات اس کی تعریف نہ کی جائے، اس کے مزاج کو خراب کرنے والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کہا، ایک بندہ ہے کہنے لگا جی دل کرتا ہے آپ کے سامنے ذرا تقریر نہ کروں، اور میں ٹھہر جا رہن دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیوں حضور؟ فرمایا آج تقریر کرے گا کل کو تو پھر کہے گا جی میں بھی بڑا کچھ ہوں میں نہ۔ یہ تقریر کر کے بھی بندے کا دماغ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کئی مولوی ہیں عورتوں میں بیٹھ کے خطیب النساء بن جاتے ہیں،
ہیں کہ عورتوں میں تقریریں کرتے ہیں، پھر خطیب النساء بن گئے، خطیب نسواں ہیں حضرت جی، ہاں جی، ان کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ فلانا آئے اور میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے تو توبہ قبول کروں گا میں۔ بندہ پوچھے بھی تو خدا ہے یا تجھے رب تبارک و تعالی نے نبی بنا دیا ہے کہ تو بھی توبہ قبول کرتا ہے لوگوں کی؟ عجیب احمق ہے بھائی تم۔ تو اس طرح کر کے اب دیکھیں ایک وقت آیا پھر رب تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا، ہاں جی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ گر ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے پائے کا بندہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، لطائف المنن کے اندر امام عبد الوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری لمبی چوڑی بحث کی ہے، بہت شاندار بحث ہے، کاش کہ کوئی پڑھے اسے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب ہی کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اب تو یہ بات کرے بھی، اور ایک تو بات تیرے جیسا بندہ ہے نہیں پوری دنیا میں، اور تو یہ بات کرے بھی تو تیرے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، تیرے لیے نقصان دہ بات نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد پر جب فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں سن لو لوگو، میرا قدم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے سب کی گردن پر ہے۔ یہ جو فرمایا نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو ایک بزرگ تھے اس وقت کے حضرت ابو سعید، انہوں نے خواب دیکھا کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور یہ جو بات کی عبد القادر جیلانی نے کہ میں سارے ولیوں جتنے بھی ولی ہیں اس وقت میں کہ بعد میں آنے والے ہیں ان سب پر میری عظمت اور شان جو ہے نا وہ سب سے اونچی ہے، گردن پر پاؤں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ میری شان اونچا ہے۔ تو یہ جب بات کی انہوں نے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ بات ٹھیک ہی ہے انہوں نے؟ آقا علیہ السلام نے میں کہ هو القطب وانا ارعاہ، میں وہ قطب ہے اور اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، وہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے؟ ہیں جی، ہاں، تو جس کی حفاظت مالک کرے، ہیں جی، تو وہ اپنے منہ سے ایسی بات کر بھی دے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ہر بندے کو تعریف ہضم بھی نہیں ہوتی، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تعریف، طالب علموں کا مزاج بتا رہا ہوں، طالب علموں کا مزاج یہ ہوتا ہے ایک دن سبق صحیح سنا لیں گے نا اور کہہ دیا جائے یار واہ واہ کیا بات ہے منڈیا سبق صحیح سنائی، دوسرے دن کہیں گے اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں، ہو گئے نہیں استاد صاحب نے مان لیا ہے اپن صحیح سناتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ محنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بندے کے دماغ میں خلل واقع کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ بہت بڑے ہمارے منطقی عالم تھے، بہت بڑے استاد الکل کہلاتے تھے اپنے زمانے میں، ان کے شاگرد تھے اور اتنے بڑے عالم کہ ان کے پائے کا ان کی ٹکر کا بندہ نہیں تھا منطقی۔ وہ کہتے تھے ہم کو 12-13 سال استاد کی خدمت میں رہے، پڑھتے رہے، تو کسی ایک دن ہمارے استاد نے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دی کہ ہمیں بھی کوئی 4 لفظ آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو جب ہم باہر نکلے پڑھ کے مولویوں کے ساتھ ٹکر ہوئی تو مولوی جب ہمیں سارے ویلے ملے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلا بھی ہم بھی علامہ ہیں۔ تو یہ بھی مزاج ہے، استاد کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ لڑکوں کی تعریف کر کے ان کا دماغ دائیں بائیں کر دے، ہاں جی، ہاں تھوڑا سا حوصلہ افزائی ضرور کرے، حوصلہ افزائی بھی ہو، ساتھ ساتھ اسے کھینچے بھی تاکہ بچے کا دماغ ٹھیک رہے، بچے کا دماغ ٹھیک رہے، وہ کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ تو باتیں ادب سکھانے والی، یہ تو آپ جائیں نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں عبدالغفور صاحب، ان کے سے پوچھیں گے ان کی خانقاہ میں شیخ کیسے جھنجھوڑتے ہیں اپنے مریدوں کو، ہیں جی، یہ شیخ کا کام ہوتا ہے، استاد کا کام ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کرے صحیح طریقے پر، نہ تو انہیں پھولنے دے نہ ہی انہیں پھٹنے دے، کہ نہیں؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو آقا علیہ السلام کی حفاظت خالق اور مالک کرنے والا ہے جی، تو آقا علیہ السلام کی بات یہ قریب بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف جو ہے نا بندے کے منہ پر اچھا ہاں کبھی مجبوری بن جاتی ہے تعریف کرنا، اپنا تعارف کرانا مجبوری بن جاتی ہے، ہیں جی۔ آپ کو مثال کے طور پر کوئی علامہ صاحب ہیں، یہی فیضان ہی صاحب یہ علامہ ہیں جی، یہ کسی کو فون کرتے ہیں جی، اور وہ ان کے گھر والے یا جتنے بھی لوگ ہیں سارے ان کو علامہ سے ہی جانتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں فیضان ہوں، آگے سے وہ کہہ رہے ہیں بھین رکو تم دس دیں، ہاں جی، اگر یہ اپنا صحیح طور پر تعارف نہیں کروائیں گے تو وہ ان کے فون کو بھی اہمیت نہیں دیں گے، ہاں جی۔ اگر یہ خود کہیں جی میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں جی، فلاں مسجد کا خطیب صاحب ہوں، میں علامہ صاحب بات کر رہا ہوں، ہاں جی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم معتقد ہیں، تو اس کے بتانے میں بھی حرج والی بات نہیں ہے، ہاں، جہاں تعارف کروانا مجبوری ہو بھائی وہاں کروا دے بندہ۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی، یہاں پر جو حصر واقع ہو رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، ہیں جی، یہاں حصر الوہیت کے مقابلے میں ہے،
باقی عظمتوں اور شانوں کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ان کی عظمتوں اور شانوں کا انکار کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، میں عیسیٰ علیہ السلام تو صرف رسول ہی ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں ضمناً مزید ایک اور طریقے سے رد کر دیا گیا، مل مسیح ابن مریم، میں تم کہتے ہو وہ خدا ہیں، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ خدا بھی کبھی کسی کا بیٹا ہوا ہے؟ خدا بھی کسی کی آل ہوا؟ خدا بھی کسی کی نسل ہوا؟ بتاؤ نا ذرا۔ مل مسیح ابن مریم، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، تم کہتے ہو خدا ہیں، تم کہتے ہو سلوس الوہیت کے مالک ہیں، کبھی کہتے ہو کل الوہیت کے مالک ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو خود مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ تو خود مریم کے بیٹے ہیں۔ ابنیت جو ان کے لیے ثابت ہو گئی، بیٹے ثابت ہو گئے مریم کے، تو خدا پھر کیسے ہوئے؟ ایک تو یہ ہو گیا، پھر لفظ رسول کہہ کر مقابلہ ہوا، حسر ہوا الوہیت کے مقابلے میں۔ پھر دوسرا رد یہ ہو گیا ہے، رب تبارک اللہ اکبر، کیا کلام ہے یار مالک کا۔ بندہ جتنا غور کرتا جائے گا اتنے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا اپنے موتی اپنی گہرائیوں سے نکال کے ایسے سامنے رکھتا جائے گا، حیران ہوتا ہے بندہ۔ یہ دو رد صرف ایک ہی جملے کے اندر، مل مسیح ابن مریم الا رسول، میں کہ مسیح جو ہیں اگر غور کیا جائے تو مزید ایک رد اور بھی نکلتا ہے۔ مسیح اسے کہتے ہیں جو ہاتھ لگا کے شفا دے دے۔ مسیح جو ہاتھ لگائے، چھوئے اور شفا دے دے، تو میں جو چھوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو ہاتھ لگاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی جملے کے اندر 3 رد ہو گئے ہیں۔ اور لفظ رسول دیکھیں تو اس میں مزید ان کا رد نکلتا ہے، میں کہ وہ تو رسول ہے، مطلب بھیجے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے انہیں بھیجنے والا ہے۔ ہیں جی، کوئی ہے جو انہیں بھیجنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے قد خلت من قبل الرسل، میں کہ یہ تو رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی سارے رسول جا چکے ہیں دنیا سے۔ کئی رسول آئے، کئی تشریف لائے دنیا میں، اپنا کام کیا اور تشریف لے گئے دنیا سے۔ تو فرمایا کہ ایک وقت ان پر بھی آنے والا ہے، یہ بھی جائیں گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو آیا ہو اور جائے بھی وہ خدا ہوتا ہے، جو پیدا ہو اور اس پر وفات کے اثرات بھی ظاہر ہوں، وہ دنیا سے انتقال بھی کرے، دنیا سے رخصت بھی ہو، وہ خدا ہوتا ہے۔ کیسے احمق ہو، کیسی باتیں کرتے ہو پھر ہیں؟ اللہ اکبر، کیسا رد فرمایا رب نے یار ہیں۔ یہ اس جملے میں مزید ان کا آگے فرمایا کہ باقی رہی ان کی اماں وہ امہ صدیقہ، جنہیں تم خدا کہتے پھرتے ہو، امہ صدیقہ، وہ تو ولی ہیں۔ ایک یہ کہہ کے رد کیا ان کا کہ وہ صدیقہ کے لفظ کے ساتھ کہ میں تو وہ تو ولیہ ہیں، رب کے ولیہ ہیں، اور دوسرا وہ امہ کہہ کر رد کیا کہ وہ ماں ہیں۔ اب بتائیں، لم یلد ولم یولد، رب کی شان تو یہ ہے۔ اللہ اکبر، میں وہ رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے۔ اور حضرت مریم جو ہیں وہ اماں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ نہ جو اماں بنے وہ خدا ہو سکتی ہے، جو بیٹا بنے نہ وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اور تم پاگلوں کیسے ان کو خدا کہتے پھرتے ہو ہیں؟ تم کیسے خدا کہتے پھرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں اب پھر ان کا رد ہو رہا ہے ایک اور جملے کے ساتھ، میں کانا یا کلانی طعام، میں وہ تو دونوں کھاتے پیتے تھے، وہ تو روٹی کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی حضرت مریم بھی دونوں کھاتے پیتے تھے۔ اب بتائیں، اس صرف ایک جملے کے اندر میں ذرا آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، آپ پھر اندازہ لگائیے گا پیمانے کے ساتھ کہ کیسے رب تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ کانا یا کلانی طعام، صرف اتنا کہا رب نے وہ تو کھاتے پیتے تھے، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اب جو کھاتا پیتا ہو نا، یہ اتنا صرف کہنا، اس کے پیچھے راز کیا پنہا ہے وہ ذرا یہ غور کریں۔ میں جو کھاتا پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اب جو روٹی کھائے گا وہ ظاہری بات ہے وہ چکی والے کا بھی احتیاج ہوگا، اسے چکی خود بنا لے یا کسی چکی والے کے پاس لے جائے گندم، ہیں جی۔ اب جب گندم لے گا وہ گندم کا احتیاج ہوگا اسے آٹے سے پہلے، تو آٹے سے پہلے جب گندم کا احتیاج ہوگا تو ظاہری بات ہے گندم ملے گا کسانوں کے پاس، تو کسان جو ہیں وہ خود محتاج ہوں گے آگے جناب وہ ہل جوتنے کے، وہ بیلوں کے محتاج ہوں گے، اس طرح کر کے ان کا احتیاج بڑھتا جائے گا۔ پھر لوہے کیا احتیاج ہوگا، ہاں جی، ہل لگانے کے لیے، وہ بیل ہوں چاہے ٹریکٹر ہو۔ اب بتائیں پھر اتنی بڑی فیکٹری لگانی پڑے گی جناب ٹریکٹر بنانے کے لیے اتنے لوہے کی فیکٹری بنانی پڑے گی، پھر مشینیں چاہیے ہوں
ہوں گی، پھر ان مشینوں کو بنانے کے لیے ان کی بھی الگ سے فیکٹری چاہیے ہوگی، ہیں جی۔ ایک پھر گندم کا دانہ جو پہنچے گا کسی کے پاس، وہ کتنے ہزاروں لوگوں کی محنت کے بعد پہنچے گا۔ ایک وقت تک امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے دور میں، فرمایا کہ میں نے غور کیا ہے کہ ایک لقمہ جو ہمارے پاس پہنچتا ہے نا، اس ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک آ رہا ہے، اس منہ تک پہنچنے میں 300 بندوں کا ہاتھ ہے، 300 بندوں کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ ذرا آپ غور کریں تو کتنے بندوں کا ہاتھ ہوا؟ ہیں جی، باہر سے ٹریکٹر تیار ہوں، پاکستان میں آئیں، راستے میں کسٹم والے پکڑ لیتے ہیں، ہیں جی، وہ اپنا حصہ کہتے ہیں اتنے رکھ، ہیں جی، کتنے بندوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچتا ہے، اور پھر جا کے ہل جوتے ہیں، پھر سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آج کل کھادے ہیں، سپرے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے، ہیں جی، یہ سارے پھر معاملات ہیں۔ وہ کس طرح کر کے گندم پہنچتا ہے، ایک لقمہ پہنچتا ہے بندے کے پاس، بتائیں۔ یعنی جب یہ مشینری نہیں تھی تو 300 بندوں کا ہاتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس عیسیٰ کو تم خدا کہہ رہے ہو، وہ تو صرف روٹی کھانے میں 300 بندوں کا احتیاج رکھتے ہیں، 300 بندوں کے محتاج ہیں صرف روٹی کھانے میں۔ تم خدا کہتے پھرتے ہو۔ خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں ویسے مطلقاً بات کر رہا ہوں، جس بندے کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے اسے پھر وہ پیٹ میں چلا جائے کھانا، ہیں جی، اگر وہ معدے کے موافق نہ آئے تو پھر گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ گڑبڑ ہو جاتی ہے، نظام انہضام اگر خراب ہو جائے تو پھر تکلیف دہ ہوتا ہے وہی کھانا، ہیں جی، اگر وہ تکلیف نہ بھی دے، ہضم ہو جائے، پھر نکالنے کی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، ہے یا نہیں؟ تو بتائیں یار، جو بندہ اتنے احتیاج رکھتا ہو، اتنا ضرورت مند ہو بندہ، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے تم ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ جملہ کیا کرنا، کانا یا قرآن تم، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اب صرف ایک کھانا کھانے میں، مطلب مشینری کے دور سے پیچھے کی بات کی جائے تو 300 بندوں کی احتیاج ہو صرف کھانا کھانے میں، باقی مکان ہو رہنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مکان نہیں تھا، یہ میں پہلے بتا دوں، مکان ہو، ان کی اماں تو مکان میں رہتی تھی نا، چلو انہی سے ہم پھر ان کا رد کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو خدا کہتے تھے، انہیں جناب ثلث الوہیت کا مالک مانتے تھے، پھر ان سے پوچھتے وہ مکان میں رہتی تھی، تو اب مکان بنانے میں کتنے بندوں کا احتیاج ہوا؟ ہیں جی، وہ 300 بندے ساتھ وہ بھی ڈالیں جو روٹی بنانے میں جن کا زور لگتا تھا، کیونکہ مصری روٹی کھائے بغیر نہیں جاتے، روٹی کھائے بغیر بھی نہیں جاتے، اور جس کا مکان بنا رہے ہیں اس کا سارا کوئی ختم کیے بغیر بھی نہیں جاتے، جو کچھ جمع کیا ہوتا ہے وہ بھی سارا لگ جاتا ہے، ہیں جی، وہ اپنے پڑوسیوں سے بھی لے لیتا ہے، رشتہ داروں سے بھی لے لیتا ہے، سارا کچھ اسے دے دیتا ہے، جاتے ہوئے وہ کپڑے جھاڑ کے کہتا ہے ساڑھا کچھ نہیں بنا، ہمیں بہت گھاٹا پڑا جی آپ کا کام کرنے سے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، تو اتنے بندوں کا احتیاج ہو جسے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بتائیں یار، دیکھیں کیسا بلیغ رد فرمایا رب نے، اور اسے کہتے ہیں حصی رد۔ یہ تو ہر ایک کے سامنے ہے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نصرانی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ان کی اماں کھانا کھاتی تھیں، اس بات کا انکار ہے نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انظر کیف نبین لہم الآیات، میں ذرا غور تو کرو ہم ان کے لیے کیسے آیتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہم آیتیں کیسے بیان کر رہے ہیں، یہ ذرا غور تو کرو، کیسے ہم ان کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ثم انظر، میں پھر بھی ان کو دیکھو ذرا، انا یوفکون، کہاں یہ منہ اٹھائے بھاگے جا رہے ہیں، اوندھے جائے جا رہے ہیں، اوندھے بھاگے جا رہے ہیں، اوندھے جا رہے ہیں یہ ان کو بھی تو دیکھو کہاں بھاگے جا رہے ہیں، یہ ہم کیسے کیسے دلائل دے رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کدھر اوندھے جا رہے ہیں یہ سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی قل لا تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کسی شے کے تمہارے مالک ہیں، نفع کے نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں کہ نہ تو وہ ذاتی طور پر تمہیں کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہی ذاتی طور پر تمہارا کو نقصان دور کر سکتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ حبیب آپ ان سے کہیں، ذرا پوچھیں ان سے، ہیں جی، یہ جو نفع ہوتا ہے اہل اللہ سے، وہ نفع ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ جو ہم اہل اللہ کے پاس جا کے مزارات پہ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ان کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے، وہ بھی کرم حقیقی مالک کا ہی ہوتا ہے، وہ بھی مالک کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے،
کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رہے۔ کئی لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک بزرگوں کو مستقل سمجھ رکھا ہے، اور مستقل بھی ایسا کہ کئی لوگ تو نعوذ باللہ سے ذلیل ہیں، وہ رب سے بھی زیادہ پاورفل پیر کو سمجھتے ہیں۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں ایک بندے کے پاس، وہ مرید نے کہا جی آپ دعا کریں میرے لیے، میرے مسئلہ یہ والا۔ پیر نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ تعویذ لکھیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے نہیں کچھ ہو سکتا، جب تو تعویذ لکھے گا تو پھر ہی کچھ ہوگا۔ ایک پیر نے یہاں تک کیا دیا نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا رب جو ہے نا وظیفوں سے قابو نہیں آ سکتا، یعنی رب کو وظیفوں سے نہیں جکڑا جا سکتا، رب کو کسی اور چیز سے پکڑنا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار یہ رب تبارک و تعالی خالق اور مالک کے بارے میں بات کر رہے ہو ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم رب تبارک و تعالی کے بارے میں؟ قابو کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موحد پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں موحد وہ ہوتا ہے جس کے پیروں میں سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے، سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے اس کے پیروں میں، ہیں جی، اسے پھر بھی اسے نفع کی امید نہ ہو، اسے پھر نفع کی امید نہ ہو اسے۔ اور فرمایا کہ اس کے سر پر ہندی تلوار رکھ دی جائے ایسے، ہیں، پھر بھی اس کے دل میں یہی آئے میرے رب چاہے گا تو مجھے تکلیف پہنچے گی، ورنہ یہ تلوار بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہندی تلواریں مشہور تھیں اس وقت کاٹنے میں، یہ تلواریں مشہور تھیں کاٹنے میں، اپنے قطع میں مشہور تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی توحید کامل یہ ہے کہ سونے کا ڈھیر پاؤں میں پڑا ہو تو اس سے نفع کی امید نہ ہو، یہی کہے کہ میرا مالک جو نفع دے گا مجھے وہی پہنچے گا۔ بس یار ہوتا نہیں ہے بندوں کو، بندہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، اور یہی جی میں روٹی کھانے لگوں گا مجھ سے کون چھین سکتا ہے، لیکن روٹی کا رقمہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سامنے دکھائی دیتے ہیں اسے، نہیں کھا سکتا وہ۔ تو پھر کیا پاور ہے، تو کیا طاقت ہے، کیا ہے اس کے پاس بھائی بتائیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے، سر پر تلوار ایسے رکھ دے بندہ ہندی، جس کے کاٹنے میں بھی کوئی جناب وہ دوسری بات نہیں ہے کہ وہ رکھی تو فوراً جناب کاٹ دیتی ہے۔ میں سر پر تلوار رکھ دی جائے اور جناب اس کے سامنے ڈھیر رکھ دیا جائے، نہ اسے تلوار کے نقصان کا خطرہ ہو اور نہ اسے جناب اس سے نفع کی امید ہو سونے کے ڈھیر سے۔ وہ یہی کہے کہ جو بھی نفع پہنچے گا میرے مالک دے گا، جو بھی نقصان پہنچے گا وہ بھی میرے مالک کی طرف سے اجازت ہوگی تو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، وگرنہ مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مات کامل توحید یہ ہے، اور جس بندے کے پاس یہ عقیدہ آ جائے توحید والا بندہ بھی وہی ہے۔ بس یہ عقیدہ توحید ہم ٹھیک کریں یار، قسم خدا کی۔ میں بہت دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ہر ایک کو مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جو بندہ اپنا دنیا کا اس کے دن جو ہمارے سامنے گزرے نا بیچارے کے، جو اپنے منہ سے کہہ رہا تھا یار میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے اسے بھی مشکل کشا مانا ہے۔ جس نے اپنے منہ سے کہا ہے نا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے اسے بھی مشکل کشا مانا۔ اب تو نعوذ باللہ من ذالک جو پیر دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی سیدھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی مدد مشکل کشا ہے یار، اتنے مشکل کشا ہیں، اور سارے مل کے کشمیر والے مشکل ہی حل کرا دو ان سے، ہیں، اور مسجد اقصی والے مشکل ہی حل کرا دو۔ مشکل کشا تو مولا علی ہیں جی، جو جناب میدان میں کھڑے ہوں تو یہودی جناب منہ چھپاتے پھرتے ہوں۔ تو یہ کیا ہے طریقہ سارا یار؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں حبیبہ فرما دیں میں کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا وہ نفع دے سکتے ہیں۔ میں ایک لطیفہ ایک یاد آیا مجھے، ایک جگہ پہ نصرانی جو ہے نا، وہ دو بادشاہ تھے نصرانی، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو گئی ہیں، صلیب اٹھائے پھریں، وہ صلیب جانتے ہیں، صلیب اٹھائے پھریں، اور یہ کہہ رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، کہنے لگے لیدفع ما نالہ، کہ جو تکلیف تجھے پہنچی نا قتل والی، نعوذ باللہ، عیسی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ جو تکلیف تجھے پہنچی نا قتل والی، تجھے سولی پہ لٹکا دیا انہوں نے، مہربانی کریں ہم سے وہ تکلیف دور کر دیں، کہیں ہمیں یہ مسلمان لٹکا دیں وہ تکلیف ہم سے دور کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے بھائی،
وہی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی اہل اللہ سے جو نفع پہنچتا ہے وہ بھی وہی پہنچتا ہے جو میرے مالک نے ہمارے مقدر کیا ہو۔ جو نقصان ہم سے دور ہوتا ہے اہل اللہ کے ذریعے بھی دور ہو، جس ذریعے بھی سے دور ہو، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے لوگوں کی بیماریاں دور فرماتا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی طرف آنے والے مصائب کو دور فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ آنے والے عذاب کو بھی رب دور فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ بھی رب قرآن کی برکت ہے نا، خالق اور مالک کے کلام کی برکت ہے۔ یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اہل اللہ سے نفع ہو رہا ہو یا علماء سے نفع ہو رہا ہو، یہ حقیقت میں نفع خالق اور مالک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی ہم سے تکلیف دور ہو رہی ہے وہ بھی حقیقت میں خالق اور مالک دور کرنے والا ہے۔ یہ تو سارے سبب ہیں، یہ کیا ہیں؟ سبب اور ذرائع ہیں۔ بس یہ عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مایا اس سے بھی مانگو وہ سنتا ہے وہ بھی سنتا ہے، علیم وہ بھی جانتا ہے تمہاری تکالیف کو، کیا چیز تمہیں چاہیے وہ بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی مانگو یار، اس سے بھی مانگو۔ تم آپ کو حیرانگی ہوگی جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، ان سے پوچھیں نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ ہاں جی نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ کیوں پڑھنے جا رہے ہو؟ وہ ویسے اللہ کا حکم ہے۔ دربار میں جو بھی جا رہا ہے نا، کیوں جا رہے ہو؟ یار بھینس بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں جی کٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں بھی کیوں آئے تم؟ یار وہ بچہ نہیں ہو رہا دعا کرنے جا رہا ہوں۔ یار کو مسجد میں بھی اس نیت سے آتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہمارے لوگوں نے تو یہی سمجھ رکھا ہے خدا تو دیتے کچھ نہیں، خدا سے تو ہوتے کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب فرما رہا ہے اور تم نفع نقصان کا مالک انہیں سمجھے بیٹھے ہو، واللہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ بھی سنتا جانتا ہے، اور اس سے بھی مانگو کچھ، اس سے بھی مانگو۔ آگے جی پورا خلاصہ ہو رہا ہے جو کچھ انہیں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے جو بھی بیان ہوا نا اس کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ آخری تنبیہ ہو رہی ہے انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کل حبیب آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو یہودیوں نصرانیوں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو اپنے دین میں ناحق، جو ہے وہی کہو بس۔ اور اب میں ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور اس قوم کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکی ہے۔ گمراہوں کے پیچھے نہ چلو، تم آؤ، تمہیں ہم قرآن سناتے ہیں، قرآن کی اتباع کرو تم۔ اور فرمایا کہ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی دلوا عن سواء السبیل، راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں۔ میں تم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو جو خود بھی ہٹے ہیں حق سے اور لوگوں کو بھی ہٹایا بہت سارے لوگوں کو، ان کے پیچھے چل رہے ہو، میں چھوڑ دو انہیں، آؤ حق کے پیچھے چلو تم۔ ہاں جی یہ پورا جو کچھ بھی بیان ہوا تھا کل پرسوں کئی دنوں سے بیان ہو رہا تھا، اس کا خلاصہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا اور تنبیہ فرما دی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ یہ ذہن میں رہے یہی بیماری ہمیں بھی ہے اور یہ تنبیہ ہمیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔